السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ ناظرین، کل ایک بریکنگ نیوز دی تھی جنرل فیض حمید کے بارے میں۔ ان کی جو شخصیت ہے بہت زیادہ کنٹروورشل۔ وہ تو انڈین فلموں میں جیسے کوئی ڈان ہوتا ہے، وہ پولیس میں ہو اور بہت بڑے عہدے پر ہو، جیسے بچھو فلم میں تھا کہ پولیس میں اینٹی نارکوٹکس فورس میں ہو اور جناب وہی دھندا کرتا ہو نارکوٹکس کا۔ تو اس کو کاپی کیا جنرل فیض حمید نے۔ وطن کا رکھوالا لوگوں کے جان و مال کے ساتھ ایسے کھیل رہا تھا جیسے کوئی شیطان ابلیس، جیسا کوئی ہندو بنیا، جیسے کوئی یہودی، اور وہ یہ سب کچھ جنرل باجوہ کے نیچے، ناک کے نیچے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اور خاص طور پر اس نے جو ادھم مچایا وہ عمران خان کے دور میں اس نے ادھم مچایا، اور 2 ایکڑ زمین سے 2000 ایکڑ زمین تک اس نے ہتھیا لی اپنے پورے گاؤں کی۔ اس کا بھائی بٹواری نجف حمید اور جناب اس کے ساتھ مل کر اور اپنا جناب ISI کے جو ان کے نیچے کام کرتے تھے ان کو فورس کر کے اپنے ساتھ ملا کے، رینجر کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، بڑے بڑے بلڈرز کو اٹھا کر اغوا کر کے ان کو سیف ہاؤسز میں رکھتا تھا اور ان سے کروڑوں روپے کی مد میں بھتہ لیتا تھا۔ آخر میں یہ جو ایک بہت بڑے بلڈر کو اٹھایا تو اس سے تو پوری اس کی وہ جو ٹاؤن پلاننگ تھی، پورے زمین ہتھیانے کی اس نے کوشش کی۔ وطن کا رکھوالا اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ یہ تو اس نے ایسے جناب جو ناول پڑھے ہوں گے، انڈیا کی فلمیں دیکھی ہیں، تو اس طرح کی اس نے کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ بڑے عہدے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینا۔ وہ جو جناب معیز صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا 8 سال کا بیٹا جب اس کے گھر پہ ریڈ کیا تو 8 سال کے بیٹے کے منہ کے اوپر رینجرز والے نے اپنا بوٹ رکھا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ تمہارے پاس جو گیجٹ ہے وہ ہمیں دے دو، اور پھر اس بیچارے کے سسر کو بھی اغوا کیا، اس کو بھی حبسِ بیجا میں رکھا، اس کی فیملی کو بھی حبسِ بیجا میں رکھا۔ تو کوئی تو قانون ایسا ہونا چاہیے جو ان لوگوں پر لاگو ہونا چاہیے۔ سب کچھ ہم آخرت کے لیے سنبھال کے رکھیں گے تو پھر دنیا میں سزا اور جزا کا جو نظام ہے اس کا تصور جو ہے وہ دھندلا جاتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اس نے عمران خان کو مجبور کیا ہر طرح کا غیر آئینی قدم اٹھانے کے لیے۔ 1 سال ہو گیا عمران خان کو جیل میں رہتے ہوئے اور حکومت سے نکلے ہوئے تقریباً 2.5 سال 2 سال ہو گئے، لیکن عمران خان نے جنرل باجوہ کو تو اس نے بہت کچھ کہا، میر جعفر، میر صادق اور جناب وطن فروش کتنا کچھ کہا، لیکن اس نے فیض حمید کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کیونکہ فیض حمید ہی وہ شخصیت ہے جو اس کا بہت بڑا ہینڈلر ہے، جو اس کا سب سے بڑا سہولت کار تھا اور ہے۔ اس کے ساتھیوں میں ثاقب نثار، اس کے ساتھیوں میں جسٹس کھوسا، اس کے ساتھیوں میں جسٹس منیب اختر، اس کے ساتھیوں میں
منصور علی شاہ، اس کے ساتھیوں میں عمر عطا بندیال، اس کے ساتھیوں میں بہت سارے آرمی آفیسر بھی تھے، اور جن کو ریموو کرتے کرتے 1.5 سال گزر گیا سید عاصم منیر کو۔ اتنی تباہی مچا دی اس نے پچھلے 7-8 سال سے، جب تک وہ آئی ایس آئی میں تھا، وہ ڈی جی بھی رہا اور آئی ایس آئی کا بھی رہا، پھر جناب وہ کور کمانڈر رہا۔ اس نے اتنے ٹائم میں اپنے ہاتھ کے اتنے بندے اس نے آرمی میں اپنی سیٹوں پر تعینات کر کے رکھے تھے کہ جو اس کو ہر وقت فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، حتیٰ کہ جب اس کو کور کمانڈر بنایا گیا پشاور، تو اس وقت بھی وہ کور کمانڈر کی ڈیوٹی چھوڑ کر وہ آئی ایس آئی کے لوگوں کو بلاتا تھا مشورے دینے کے لیے، احکامات دینے کے لیے عمران خان کے حق میں اور اس وقت کی اپوزیشن کے خلاف، اور وہ چالیں چلوا رہا تھا اور یہ لوگ چالیں چلتے تھے۔ اس سے ملک کو کتنا بڑا نقصان ہوا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے افغانستان میں جنگ لڑی ہے پچھلے 40 سال سے 45 سال سے، اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان فیض حمید کے پولیٹکس میں آنے سے، عمران خان کے پولیٹکس میں آنے سے، اور جنرل باجوہ کے یہ جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے، یہ جو تجربہ کیا گیا، عمرانی تجربہ کیا گیا، اس سے پاکستان کی جو سلطنت ہے وہ ہل کر رہ گئی ہے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اب جب کہ جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل کے لیے گرفتار کر لیا گیا ہے، تو ہماری درخواست ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، جسٹس کھوسہ، منصور علی شاہ، منیب اختر اور مظہر ٹرکوں والا، ان سب کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے، اور اس میں گواہی دینے کے لیے جسٹس شوکت صدیقی ہیں، ان کی گواہی کو قلم بند کیا جائے، ان کو ریکارڈ کیا جائے، اور جو گیم پاکستان کے وجود کے خلاف، پاکستان کے سلامتی کے خلاف جو گیمیں ان لوگوں نے کھیلی ہیں اس کا پراپر حساب لیا جائے۔ یہ جو جج ہیں اکڑ دکھا رہے ہیں، ان ججوں کو لمبے پا کر ذرا ان کو لتر مارے جائیں کہ پاکستان بنو اور پاکستان کے حق میں فیصلے دو، تو امید ہے ان کی اکڑ بھی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے سے لتروں کی ضرورت ہے ان لوگوں کو۔ میں بہت دیر سے کہتا ہوں کہ احتساب کا عمل چل رہا ہے، لیکن وہ بہت سلو ہے، اس سے بہت کچھ اشارے دوسرے بھی ملتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، لیکن یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ان کے سہولت کاروں کو ختم کرنا پہلے بہت ضروری تھا۔ ہر شعبے میں ان کے سہولت کار بہت زیادہ تھے، جنرل فیض حمید کے، باجوہ کے، عمران خان کے سہولت کار ہر شعبے میں، اسٹیبلشمنٹ میں، ججز میں، نیب میں، ہر جگہ پر ان کے بندے لگے ہوئے تھے۔ ان کو ان کی سیٹوں سے ہٹانا بہت ضروری تھا، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن جوڈیشری جو ہے وہ اپنا آخری کھیل کھیلنے کے لیے تیار ہے، اس سے پہلے کہ گیم ہاتھ سے نکل جائے۔ ایک بڑا چوکا چھکا لگانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو میاں صاحب ہیں نواز شریف صاحب، ان کو بھی کھل کر پریس کانفرنس کرنی چاہیے، میدان میں آنا چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے، اور ان کو یہ حقیقت بیان کرنی چاہیے کہ یہ عمرانی ٹولہ، جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام عباسی، ان لوگوں نے کس سے ڈیل کی، ان لوگوں نے کہاں سے یہ ایگریمنٹ کیے، کن لوگوں سے ایگریمنٹ کیے، یہ عمرانی فتنے کو اقتدار میں لانے کے لیے۔ اصل میں وہ چیز ایکسپوز ہونی چاہیے۔ اگر فیض حمید کو پکڑا ہے تو جنرل شجاع پاشا کو بھی پکڑنا چاہیے، جنرل شجاع پاشا کو پکڑیں گے تو ظہیر الاسلام عباسی کو بھی پکڑنا چاہیے، ان کے اوپر بھی جناب آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔
تاکہ پاکستان کی آرمی کی تاریخ میں دوبارہ کوئی بندہ اس طرح کا تجربہ نہ کرے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ جو ایک جھوٹ کو 1 کروڑ بار جھوٹ بولتے ہیں اس کو سچ لگتا ہے کہ جی بندہ ایماندار ہے، وہ کون سا بندہ ایماندار؟ بندہ بھی تو ہونا چاہیے، تو ایمان تو اس میں ہے نہیں، کدھر ایمان اس میں؟ پلے بوائے کی زندگی میں کیا ایمان ہے بتاؤ؟ عائلہ ملک کے ساتھ سونا ہاں جی کون سی بندگی ہے؟ رمل کے ساتھ سونا کون سی بندگی ہے؟ کسی پیر کے گھر میں جا کر مرید بن کر بیٹھنا اور پھر اس کی پیرنی کو بھگا کر لے جانا، یہ کون سی بندگی ہے؟ کون سی ایمانداری ہے؟ کون سی غیرت کی بات ہے؟ ان کے گھر میں روحانیت لینے گیا اور ان کے گھر کو توڑ کر رکھ دیا، یہ کون سی پولیٹکس ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کون سی ایمانداری ہے؟ ان تمام سوالوں کے جو جواب ہے وہ ہر پاکستانی اپنے آپ سے کرے اور ان سے بھی کرے۔ وہ انے والا جفا نہ مارے جی میں بس مجھے یہ ہینڈسم ہے، یہ مجھے پسند ہے اور کوئی بات نہیں۔ اس کے کرتوتوں پر پوری نظر رکھنی چاہیے، اس کا ماضی، حال، مستقبل سب کے اوپر اس کا جناب نظر رکھنی چاہیے، اور اس نے کون سے طرح کے بندے پالے ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ فرق ہوگی کو جب اس نے بھگایا تو آپ لوگوں کی غیرت، ملی غیرت تب بھی نہیں جاگی، اور فیض حمید نے جناب جی اندھیر نگری مچائی ہوئی، اس نے ریاست میں اپنی ریاست بنائی ہوئی، وہ خود ہی جناب جی بہت بڑا ڈاکو بن گیا اس کی ناک کے نیچے۔ تو جب وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو یہ کیا کر رہا تھا؟ اس کو کون سے بینیفٹس آ رہے تھے؟ پھر دونوں نے جناب جی نکاح کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا کہ 15 سال کے لیے ہم لوگ اقتدار میں آئیں گے، تم آرمی چیف بن جانا، میں بار بار وزیر اعظم بنوں گا، اور ملک کو رنڈی خانہ بننے سے بچا دیا اللہ پاک نے۔ شکر کرو اللہ پاک کا۔ پاکستان تو سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔